الرحمن الرحیم۔ میں ارسلان شیخ۔ آج جو چھوٹی سی ویڈیو بنانے کا میرا مقصد ہے وہ ہم کس طرح بے حس ہمارے اندر سے جو احساس ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ ہم صرف پیسوں کے پجاری ہو چکے ہیں۔ دنیا اور آخرت ہم اپنی خراب کر رہے ہیں، مرنا بھول چکے ہیں۔ یہ چیزیں ان چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب بھی ہمارے ملک پاکستان پر جس چیز کی آفت آئی، مصیبت آئی، اس میں جس چیز کی ہمیں ضرورت زیادہ محسوس ہوئی وہی چیز مہنگی کر دی گئی یا پھر اس کو شارٹ کر دیا گیا تاکہ اس کو بلیک میں بیچا جا سکے۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے آئے ہیں رمضان شریف میں بھی لوگ فروٹ سبزی مطلب کہ جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ مہنگی کر دی جاتی ہیں۔ بہرحال جب سے یہ کرونا آیا ہے، شروع میں کلوروکین ٹیبلٹ گولی جون سی ہے، جب وہ اس چیز میں مفید ثابت ہونے لگی تو اس کو بند کر دیا گیا۔ اب وہ مل ہی نہیں رہی، اگر ملتی ہے کہیں سے بھی تو بلیک میں۔ پھر اس کے بعد ایک ویڈیو چلی سن مک کی، اس کا قہوہ پینے سے کہ اس کا بھی قہوہ پیئیں تو مفید ہے، اس کو مہنگا کر دیا گیا ہے اب۔ اس کے بعد ایک انجیکشن ہے غالباً 12-13 ہزار روپے کا، وہ اب ملنے سے رہا، اگر مل رہا ہے 2.5 لاکھ 5 لاکھ سے کم نہیں مل رہا۔ اسی طرح اب پلازما کی ضرورت ہے، اس سے علاج ہو رہا ہے کورونا کا، تو لوگوں نے شروع میں تو دیا لیکن اب پلازما بھی سننے میں آ رہا ہے 5 لاکھ سے کم نہیں سیل ہو رہا، مطلب کہ پلازما بھی اب سیل ہونا شروع کر دیا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ہم کیا اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے حقدار ہیں؟ نہیں، ہم نہ اس ملک پاکستان کے حق میں بہتر ہیں نہ ہی اس عوام کے۔ ہم صرف اور صرف اپنا فائدہ سوچتے ہیں، ہمارے اندر سے احساس ختم ہو چکا ہے، ہم موت کو بھول چکے ہیں، ہم جو قبر میں عذاب، آخرت میں عذاب ہمارے ساتھ ہونے والے معاملات ہیں ہم ان کو بھول چکے ہیں۔ تو اللہ ہمیں معاف کرے، خدا را ان چیزوں سے پرہیز کریں اور اس ملک پاکستان اور اس عوام کے لیے بہتر سوچیں اور بہتری کی طرف آئیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو اس زمین پر آپ کا رہنے کا کوئی حق نہیں۔ جس کی وجہ سے آپ کی پہچان ہے تو وہ ملک پاکستان کی وجہ سے، اگر آپ اس کی خدمت نہیں کر سکتے تو آپ اس میں رہنے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ اس عوام کی خدمت کریں، اپنی دنیا سنواریں، اپنی آخرت سنواریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، بہرحال گورنمنٹ پاکستان بھی کوششوں میں ہے۔ میں دوبارہ گورنمنٹ پاکستان سے بھی کہوں گا کہ جو یہ مافیا ہے ان کے خلاف ایکشن لیں، اور ایکشن یہ نہیں کہ پکڑا چھوڑ دیا یا نوٹس بھیج دیا یا کارروائی ہو رہی ہے، ان چیزوں سے اب یہ کام نہیں چلے گا۔ کارروائی اب پوری مضبوط کرنی پڑے گی، ان کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا، ان کو پکڑ کر جیلوں میں ڈالنا پڑے گا تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اب وہ حکومت نہیں ہے، ان مافیوں کو ہاتھ ڈالنا پڑے گا۔ عمران خان صاحب، آپ جس طرف بھی جاتے ہیں، چاہے وہ چینی کا سکینڈل ہو، گندم کو ہو، آٹے کو ہو، پٹرول کو ہو، بہرحال ہر چیز میں مافیا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا
کہ آپ کو یہ کامیاب کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں، نہیں ہونے کہ آپ کامیاب نہ ہوں تو یہ مافیا کر رہا ہے یا کروا رہے ہیں، یہ ان کو آپ ہاتھ ڈالیں۔ آپ کے پاس ایک طاقت ہے، آپ ایک پرائم منسٹر کی سیٹ پر بیٹھے ہیں، تو ان کو آپ جیسے حکم دیں گے ایسے ہوگا۔ تو اس لیے ان سے نظریں نہ چرائیں، پیچھے ان سے نہ چھڑائیں، ان کو پیچھے بلکہ لگیں اور ان کے خلاف مضبوط ایکشن لیں اور انجام تک پہنچائیں، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ جب بھی ہم نے اس ملک پاکستان پر آفت آئے تو ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا، کیونکہ یہ لوگ ہمارے ملک کے ساتھ، اس عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، یہ صرف اپنا فائدہ سوچتے ہیں اور اپنا پیسوں کے بارے میں۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ لوگ یہ میری بات کو آگے شیئر بھی کریں گے، تاکہ یہ حکمران تک پہنچے اور اس پر عمل کریں۔ اللہ حافظ۔